بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بھارت کے وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے آج خلاف معمول انتہائی سخت زبان استعمال کی پاکستان کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر میں کسی تھرڈ پارٹی کی جو انٹرونشن ہے اس کو بھارت سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لب و لہجے میں اچانک بہت زیادہ سختی آئی ہے۔ جب سے نواز شریف امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں تو بھارت کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے بلکہ لائن آف کنٹرول پہ اور جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس پہ بھارت کی طرف سے فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف سے امریکی کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی نے میٹنگ کی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ پہلے سامنے نہیں آیا اور صدر اوباما سے ملاقات سے کچھ ہی گھنٹے پہلے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شیری رحمان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر، جناب ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں اور کالم نگار ہیں، دی نیوز میں لکھتے ہیں، جناب احمد بلال صوفی صاحب انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، سابق نگران وزیر قانون، اور اس کے علاوہ بھی ہم کچھ ماہرین سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شمشاد احمد صاحب موجود ہیں لاہور میں، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ۔ السلام علیکم شمشاد صاحب، آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام، بڑی مہربانی جی، بہت نوازش۔ شمشاد صاحب اگر آپ اجازت دیں میں شیری رحمان صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ جی ضرور، بالکل جی شیری رحمان صاحبہ، یہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے امریکی کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی، کیا یہ مطالبہ جائز ہے؟ ایک تو یہ مطالبہ حامد صاحب پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ بہت دفعہ دہرایا گیا ہے، اور قانونی طور پر جہاں تک میری اطلاع ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کے جسٹس سسٹم سے پہلے انہوں نے نکلنا ہے اور اس پر کوئی سیاسی میں سمجھتی ہوں اثر و رسوخ ہوتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ موقع استعمال کیا مطالبہ ریز کرنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی، آپ سنیں گے کہ اس کا آپ شاید خود ریز کریں کہ یہ کوئی ڈیل کی طرف تو نہیں جا رہا ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جب آپ امبیسڈر تھی اس وقت بھی ہوئی تھی۔ ہم نے بھی جب انہوں نے ایک زمانہ تھا بہت دباؤ تھا افریدی پر، بہت دباؤ تھا، کافی تلخ کلامی بھی ہوتی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کے بھی سسٹم میں ہمارا وی آلسو جو بھی ہم پاکستانی سٹیزن ہیں، رائٹ اور رانگ ہمارے جسٹس سسٹم نے، ہمارے لیگل سسٹم نے ان کو ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں، ہمارے ہاں تو انڈر ٹرائل ہیں، یہ تو پھر ایک انٹرنیشنل کا مسئلہ بنتا ہے۔ سیاسی طور پہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ لیگل بنیاد پر کوئی تو وہ بارٹر کرنا چاہتے ہیں عافیہ صدیقی کے ساتھ، اور وہ ایک اور جو مسئلہ ہے جس پہ عافیہ کی یہاں ریپیٹریشن ہو سکتی ہے، ابھی بات بھی کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے پرپوز کیا تھا کہ یورپین کنونشن ایک ہے، پروٹوکول ہے، اس کے ذریعے یہ ایک پروسیس ہوگا، مگر پاکستان کو پہلے اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے انیشیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہاں تک بات چلتی ہے، لیکن میں جہاں تک جانتی ہوں، صوفی صاحب یہاں لائر ہیں، وہ بہتر جانیں گے کہ جو افریدی کا کیس ہے وہ آلریڈی انڈر پاکستان کے جسٹس میں انڈر ٹرائل ہے، تو آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ انڈر ٹرائل پرزنر کو اس طرح، چلیں اس پہ ہمیں تو یہی ایڈوائس میری تھی کہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا صوفی صاحب سے میں بات کرتا ہوں، لیکن شمشاد احمد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب سے امریکی کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے، آپ اس مطالبے پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں کوئی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک قانونی پہلو کا تعلق ہے وہ شیری رحمان صاحبہ نے بتا دیا ہے آپ کو، وہ سب سے بہتر جانتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کانگریس میں ہر کہی جانے والی بات جو ہوتی ہے اس کا سیریسلی نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ وہ ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں جن کو انہیں مطمئن کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے وزٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شور ڈال دیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے، انتظامیہ اس مطالبے میں شامل ہے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
یہ اب مجھے رہا کیوں کرنا چاہیے؟ آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم نے اپنے قانون کا کبھی پاس ہی نہیں کیا. اپنے قانون کی طرف دیکھے بغیر ہی ہم یہ کہنا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، اور بس یہی بات ہمارے حکمرانوں کی رہی ہے ماضی میں کہ وہ ان کے اپنے میزبانوں کی آنکھوں سے اشارے لیتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے، اور ان کے کہے بغیر ان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے. تو دیکھیے، یہ جو آپ نے ایک انڈیویجول کی بات کی ہے، اس پر اگر آپ کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی رہائی کر دیں تو بالکل کرنا چاہیے، قانون اگر اجازت دیتا ہے. لیکن اگر نہیں تو آپ اس قانونی پروسیس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیے. اور یہ اسی طرح نہیں، یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ریمونڈ ڈیوس کا مسئلہ بھی ہوا تھا. اس وقت بھی آپ کے حکمرانوں کی کمزوری کی وجہ سے سارا وہ مسئلہ ایک اور ڈائریکشن میں چلا گیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس ایشو پر زیادہ توجہ ہم بھی نہ دیں، اور خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم کو تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. چلیں، آپ نے کہا اس پہ توجہ نہ دیں، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق مسئلہ حل کیا جائے، تو ایک ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بین الاقوامی قانون پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. احمد بلال صوفی صاحب، قانون کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو ہم رہا یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، ہمارے پاس کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے، نہ اپنے ملکی قانون کے نیچے نہ بین الاقوامی قانون کے نیچے، کیونکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پاکستانی نیشنل ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر عافیہ جو ہیں پاکستانی نیشنل ہیں. اگر تو یہ امریکی نیشنل ہوتے تو امریکہ کے پاس ایک لیگل آرگومنٹ تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر عافیہ کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں یورپین کنونشن کے فریم ورک میں، تو پھر ہم اپنے پرزنر کو بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ پاکستانی شہری ہیں تو پاکستانی لاء میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی تیسرے ملک کی ریکویسٹ پر ایک اپنے شہری کو آپ ہینڈ اوور کر دیں، خاص طور پہ جب کہ اس وقت آپ کے ملک کا اندر ڈومیسٹک کرمنل جسٹس سسٹم کا پروسیس جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہو. سو اس لیے قانون کے فریم ورک میں تو اس طرح کی سیاسی ڈیمانڈ کی لیگل گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم پاکستان کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے وہ کمپلیٹلی سیپریٹ ٹریک ہے. یہ کوئی آپ نے کوئی تبادلے کا معاہدہ نہیں. آپ جب وزیر قانون تھے تو آپ نے بھی ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ کچھ ایفرٹ کی تھی، تو وہ کیا تھی؟ اس وقت ہم نے یہ دونوں ایگریمنٹس دیکھے تھے جس کا ذکر شاہی رحمان صاحبہ نے کہ یورپین کنونشن کا اور ایک انٹر امریکن کنونشن ہے. تو اس وقت بھی ہم نے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یورپین کنونشن ایک بہتر کنونشن ہے، بیکاز یورپ کے ملکوں میں پاکستانی بے شمار لوگ جو ہیں قید بھگت رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز تھے کہ فارن آفس کوشش کرے کہ جو لوگ پاکستانی قیدی یورپین کورٹس میں یورپ کے قید خانوں میں ان کو پاکستان واپس لائے. سو اس تناظر میں یورپین کنونشن کی طرف جو تھا وہ اس وقت جب میں لیکن عافیہ صدیقی تو امریکہ میں ہے، یورپ میں نہیں ہے. یہ یورپین کنونشن میں امریکہ بھی پارٹی ہے. اچھا، پارٹی. سو اس لیے جب پاکستان پارٹی بنتا ہے تو اس وجہ سے پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ممبر اسٹیٹ سے کہ وہ ہمارے پرزنر کو. تو اسی لیے ڈرون حملوں میں جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو اگر ان کے لواحقین امریکہ کو ٹرائی کرنا چاہیں، ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیں، تو یورپین کمیشن کے ذریعے چلا سکتے ہیں. نہیں، اس کا فریم ورک اور یہ ہے جو لوگ کنوکٹڈ پرزنرز ہیں، جن کی کنوکشنز ہوگی ہیں، ان کی ریپیٹریشن. چلیں ٹھیک ہے. ایکسٹریڈیشن کا نیم البدل نہیں ہے. حامد صاحب، میں آپ کی طرف توجہ ایک چیز پہ دلاؤں کہ بگرام پرزن میں بھی افغانستان میں پاکستانی نیشنلز ہیں، جس کا مستقل میرے وقت سے مطالبہ ہو رہا ہے امریکہ سے، تو ایجنڈا پہ یہ ضرور ہونا بھی چاہیے. اچھا، بگرام میں ہے. جی. ایک بیرسٹر سارا بلال ہیں، وہ اس سلسلے میں ان ٹچ رہتی ہیں حکومت پاکستان سے، ان کے پاس ایک لسٹ بھی ہے. جی. اچھا، ایاز وزیر صاحب، شکیل آفریدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں، شکیل آفریدی ایبٹ آباد میں ایک کرائم کمٹ کرتا ہے جس پہ الزام ہے، لیکن اس کی ٹرائل FCR کے تحت وہاں خیبر ایجنسی میں ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ FCR کو کیوں درمیان میں ڈالتے ہیں. اگر اس لیے کہ وہ خیبر ایجنسی کا رہنے والا ہے. رہنے والے تو ہم سب، پھر اگر اس طرح پاکستان کو تقسیم کرتے ہیں تو پھر آپ کسی اور علاقے کے، میں کسی اور علاقے کا ہوں. ایبٹ آباد میں بھی وہی سیول لا ہے، وہی کرمنل لا ہے جو باقی پاکستان میں فاٹا کے اندر نہ صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایکٹ ہوا ایبٹ آباد میں، ایکٹ فاٹا میں نہیں ہوا. اس طرح کئی لوگ ہیں جو آپ کے سیٹلڈ ایریا میں فاٹا سے آ کے کرائم کمٹ کرتے، پھر ان کو سول کورٹ وغیرہ فیس کرنے ہوتے. تو ایک تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسری بات، جیسے شمشاد صاحب نے بھی کہا، ریمنڈ ڈیوس یا دوسرے کیسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے وہاں کون سا تیر مارا ہے؟ ہم نے تو یہاں سے لوگ پکڑ کے
خود ان کے حوالے کیے. کوئی نہ ہم نے قانون کا پاس کیا نہ قانونی راستے سے ان کو گزارا. تو اب یہ سارے قانونی چیزیں، یہ سب چیزیں آ کے ایک شکیل یا عافیہ کے لیے رہ گئی ہے. جس کا داؤ چلے، جس کا زور چلے، امریکہ سول سپر پاور ہے، وہ آپ سے وہ کرواتا ہے جو اس کی مرضی. نہیں، لیکن ایاز وزیر صاحب کے ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ تو ایک مخبر کا کردار ادا کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے، وہ امریکی کہتے ہیں کہ جی اس نے جو امریکہ کا ایک بہت بڑا دشمن تھا اس کو پکڑوانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اسے چاہیے تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی کو کہ وہ یہ جو انفارمیشن تھی اسامہ بن لادن کے بارے میں وہ پاکستانی اداروں کو دیتا. وہ تو اپنے اینگل سے دیکھیں گے نا، امریکہ تو آپ کے اینگل سے نہیں دیکھیں گے. امریکہ تو آپ کو یہی کہتی ہے کہ یہ دنیا کا بڑا دہشت گرد تھا، اس کے پیچھے ہم سب پڑے ہوئے تھے. تو اگر شکیل نے ہماری مدد کر لی تو کون سا اس نے گناہ کر لیا؟ مین آرگومنٹ تو یہی ہے ان کا، کیونکہ ہم نے بھی تو خالد شیخ محمد کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا تھا. تو اگر اس طرح اگر اس پہ یہ قانون لاگو کرتے ہو تو جو آپ نے کہا جن لوگوں نے پکڑ کے ان کو دیے ہیں تو پھر ان پہ بھی لاگو کر لو. یہ ایک ایک پہ لاگو نہ کرو. میں شکیل کا کیس پلیڈ نہیں کرتا، میں ان پرنسپل بات کرتا ہوں کہ اگر شکیل نے کیا ہے ٹھیک ہے، غلط کیا ہے ٹرائی کر لو، مت دو، لیکن جن دوسروں نے کیا ہے پھر ان کو بھی پکڑو. جی شہری رحمان صاحبہ، یہ تو بڑی ایک نیا نقطہ نکالا ہے یاد وزیر صاحبان. وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر شکیل آفریدی کا ایک جرم ہے کہ اس نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کروایا، تو جن لوگوں نے پاکستان میں خالد شیخ محمد، ابو زبیدہ سمیت بہت سے جو القاعدہ کے اور طالبان کے لوگ پکڑوائے اور پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے، پھر ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے. اس میں اگر میں تھوڑا سا اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے ایکٹ آف اسٹیٹ کی اور ایک انڈیویجول ایکٹ کی. جو ریاست ہے اس پہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کرنی ہے، اس نے انشور کرنا ہے کہ ٹیررسٹ کے خلاف آپ پکڑیں، ان کو انٹرنیشنل کوآپریشن بھی کریں. یہ ریاست کا رسپانسبلٹی ہے، ریاست کی انڈیویجول کی نہیں ہے. جو ریاست میں رہنے والا شخص ہے اس کی ایلیجنس اپنی ریاست کے ساتھ ہے. تو جو آپ نے بات شروع میں کہی تھی وہ لا کے قریب ہے انسٹنکٹیولی، کہ جو ریاست میں رہنے والا شخص ہے اس نے کس کی چونکہ لائلٹی آرٹیکل 5 کے نیچے اپنے ملک کے ہے تو وہ انفارمیشن اپنے ملک کی اتھارٹیز کو دے. لیکن یہ جو ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایبٹ آباد آپریشن ہے اس میں اگر شکیل آفریدی کا کوئی کردار ہے قابل اعتراض مشکوک کردار اگر ہے، وطن سے غداری کا کردار ہے تو وہ ایبٹ آباد میں ہے، لیکن اس پہ مقدمہ جو ہے وہ خیبر ایجنسی میں چلایا جا رہا ہے ایف سی آر کے تحت. اس کی مجھے تفصیلات اسپیسیفکس نہیں معلوم ایگزیکٹلی کیا، لیکن غالباً اس پہ کوئی اور ایشو ریز کیا تھا انہوں نے کہ پیسے کیوں دینے گیا تھا، ایسی کوئی بات جو ہم نے دیکھا تھا اخباروں میں آیا تھا. وہ میں ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کسی اور حوالے سے منگل باغ کے ساتھ ملا تھا. بالکل بالکل. لیکن منگل باغ کو تو بہت سے سٹنگ پارلیمنٹیرینز اور وزراء حضرات نے پیسے دیے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات. وہ بھی ایک عجیب و غریب مطلب ایک ورژن آف پروسیکیوشن تھا. ایک جو بات اس نے بھی کی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے حوالے سے کہ اگر اس نے پکڑوایا ہے اسامہ بن، اس نے اتنا بھی نہیں کیا. وہ تو جو ڈیٹا اس نے دیا تھا اس بنیاد پر نہیں، اس نے صرف ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا. جی وہ ڈی این اے کا بھی نہیں تھا فرینکلی. وہ اس طرح ان دی اینڈ اس کی جو ایویڈنس تھی وہ حتمی ایویڈنس نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ. لیکن امریکہ جو ہے وہ آج مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے محبوب کی بار بار خیریت دریافت کرتا ہے، تو وہ اتنا محبوب کیوں ہے امریکہ کو؟ نہیں بالکل. دیکھیے یہ تو بات وہاں پہ اس پہ جھگڑے ہوتے تھے کہ جو وہ الگ بات ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں کیا کر رہا تھا اور ہم نے کیوں نہیں پکڑا اور ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا. دوسرا یہ جو انڈیویجول ہے جو بھی ہے یہ تو ایک فورن ایجنسی کے ساتھ آپ کے ملک کے کو بغیر بتائے کولوڈ کر رہا تھا. تو یو کی ناٹ بی an agent of another country's intelligence agency and operate alone with them out of the question. اسی میں ٹرائل کر لو، منگل باغ میں کیوں پکڑتے ذرا سا. ہاں اور جو یہاں مجھے میرے نظر میں گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی صحیح بات ہے ایف سی آر میں کیوں کیا. پھر ہمارے کورٹس بالکل کمپیٹنٹ ہے اس قسم کے کیس کو ٹرائی کرنے، جو سیٹلڈ ایریاز کے کورٹس ہیں. تو یہ بھی ایک ڈسکشن اسی وقت ہونا چاہیے تھا. میں نے دریافت بھی کیا تھا، مجھے کوئی مثبت جواب بھی نہیں مل سکتا تھا. آپ نے کس سے دریافت کیا تھا؟ میرا کام تو فورن آفس سے پوچھنا ہوتا ہے، اور اس وقت میرے خیال میں اتنی جلدی میں یہ کام ہوا ہے کہ اس کی کوئی لمبی چوڑی منصوبہ بندی نہیں تھی، کوئی سازش نہیں تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ
وہاں یہ بات باور کر دی گئی تھی بار بار کہ یہ تو کوئی ہیرو نہیں ہے، آپ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں، کہ اس نے اسامہ بن لادن، اول تو اس نے اسامہ بن لادن کی کیپچر میں کوئی ایسی خاص مدد نہیں کی، اس نے کوشش کی، تو کوشش کی تو غلط کی نا. ہمارے لیے تو یہ ایسے آپ کے لیے پاکستان میں کوئی پاکستانی نیشنل ہم آتے ہیں اور الٹا آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یو کی ناٹ ایکسیپٹ. ایسے بہت کیسز ہیں جہاں ان کی ہم اگر سپوز ISI ہے وہاں پہنچا ہوا ہے اور کسی امریکن نیشنل سے مخبری کروا رہا ہے تو دیٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس. جس طرح انہوں نے غلام نبی فائی صاحب کو پکڑ لیا تو یہاں بھی کرائم ہوتا ہے. بالکل صحیح، یہ بات بار بار کی گئی. دوسری بات ان کی اپنی جو جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ NGOs اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس والی ایجنسیز ہیں، چائلڈ کیئر وغیرہ، جس کا اس نے پردہ لیا تھا، وہ بہت ناراض ہوئیں اور بار بار بلکہ ایک تحریک بھی چلی کہ انہوں نے اس طرح کر کے پاکستان کی پوری پولیو کیمپین کو جیپرڈائز. سیو دا چلڈرن، سیو دا چلڈرن، بہت ساری، وہ سب آئے تھے میرے پاس ملنے، میں نے سب کو جمع بھی کیا تھا ایک میز پر کہ آپ نے جو بھی مطالبہ کرنا ہے آپ صاف اور سیدھی الفاظ میں اپنی ریاست سے بھی کریں، which is and they said we will. اور انہوں نے بہت آرٹیکلز لکھوائے اور بہت کچھ دباؤ ڈالا کہ یہ افریدی کو کیوں کانگریس ہیرو بنا رہی ہے. اچھا اب شمشاد صاحب، یہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کا جو معاملہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی CIA کے لیے کام کر رہے تھے. اب اگر ان کی رہائی کا مطالبہ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب اس سلسلے میں کوئی مثبت جواب نہیں دیتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو امریکہ کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات، ایسا خطرہ ہے. جی، یہ صرف اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ ایشو اٹھایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی دیکھا جائے تو ڈرون اٹیکس کا اس وقت ایشو ہم نے جتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہماری طرف سے بھی ایک جائز مطالبہ ہے. تو یہ دونوں سائیڈز اپنی اپنی پوسچرنگ ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے، وہ کی جائے گی. یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شکیل آفریدی کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ اتنا علم نہیں اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتے. جس طرح ایاز وزیر نے کہا کہ اگر ایک شخص پاکستانی ہو کے وہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کے لیے کام کر رہا ہو تو کسی آدھے سے زیادہ ذمہ داری ہماری اپنی بن جاتی ہے کہ ہماری جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کو نظر انداز کیا یا ان کی نظر سے کیوں چھپا رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے جب ریمونڈ ڈیوس کا مسئلہ برابر اٹھایا جا رہا تھا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کو پاکستان میں آنے میں مدد دی، اس کو یہاں رکھنے میں مدد دی، جو ویزا دیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہم لوگ تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمپل سی بات کروں گا حامد کہ مسئلہ ہمارے لیے ریمونڈ ڈیوس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ہمارے لیے ریمونڈ ملکس کا. تو جس دن ہم اپنے مفادات کی دیکھ بھال خود رکھنا شروع کر دیں گے اور باہر کے جاسوسوں کے پاسپورٹ پر خود ٹھپے نہیں لگائیں گے، اس دن شاید ہم اپنی بہتر نگہداشت کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ یہ انٹیریئر منسٹری آپ کی اطلاع میں نہیں لگاتی. آپ کو فورن انٹیریئر منسٹری کو یاد آ گئی کیونکہ صاف بات ہو وہ نہیں لگاتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں ایک اور بات، آپ سیدھا سیدھا رحمان ملک کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں حالانکہ ہم نے نام ہی نہیں لیا ان کا. نہیں، ریمنڈ ملک کون ہے بھائی؟ انٹیریئر منسٹری نہیں لگاتی. میں ہی آپ کو بتا رہی ہوں محمد صاحب کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح سے کہ یہ پوسچرنگ تو ہو رہی ہے. اوپر سے یہ کانگریس کی کمیٹی کا مطالبہ ہے، جیسے ہماری پارلیمانی کمیٹی سے میٹنگ ہو وہ بڑی اپنی فہرست رکھیں گے، سر فہرست وہ جو چاہیں رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں ہے بھی نہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کی ترجیح نہیں ہے اس وقت. اچھا شمشاد صاحب، یہ جو شاہی رحمان صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جو ریمنڈ ڈیوس کا ویزا ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے نہیں لگایا تھا، آپ کا اشارہ رحمان ملک صاحب کی طرف تھا، وہ تو اس کے ذمہ دار نہیں تھے. دیکھیے، ایک ہمارے وزیر خارجہ نے اس ایشو پر استعفیٰ دے دیا تھا جی، اور اس وقت جو چیزیں باہر آئی تھیں ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا، مجھے اندر کی بات نہیں پتا لیکن جو باہر چیزیں آئی تھیں
کہ فارن آفس نے اس کی ویزے کی ایکسٹینشن سے انکار کر دیا تھا اور پھر اس وقت کے وزیر داخلہ نے اس کو ایکسٹینشن خود دے دی تھی پاسپورٹ پر. اور یہ ویزوں کا اختیار منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ شہری رحمان صاحبہ کو تو پتا ہوگا، سفیر رہ چکی ہیں، کہ اگر واشنگٹن میں بھی جو ویزے دیتے ہیں انسان، وہ بھی منسٹری آف انٹیریئر کے اندر ہی آتے ہیں. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے مگر بہت سارے ویزے روک دیے تھے. یہ دباؤ آتا ہے اس طرف سے بھی، اور وہ ویزے اب رک چکے ہیں. بہت سے ہم اس کو ریشنلائزیشن کی پروسیس کہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم میں اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کرے کوئی بھرے کوئی، جی، اور یہ ہوتا ایسا ہے کسی اور نے ہے، اور جی ایڈوائس آتی ہے آپ نے سائن کرنا. ایسا نہیں، میں تو آئی کی ناٹ سائن بیکاز ان دی اینڈ پھر نام میرا آئے گا نا کہ کرے کوئی بھرے کوئی، تو ہم روک دیں جتنے ویزے. چلے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.